يا وجيه الدين والكرم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، روز کی طرح ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں۔ تو روز کی طرح ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں پیکر محبت، پیکر اخلاص، حضرت علامہ پروفیسر طارق نعیمی صاحب۔ آج کا ہمارا موضوع نہایت ہی اہم ہے، جس میں ہم نے جس موضوع کو آج انتخاب کیا ہے وہ امین بالجہر ہے، یعنی ائمہ حضرات کے لیے، خطباء حضرات کے لیے اور عوام کے لیے بھی بہت ہی اہم موضوع ہے۔ تو ہم پروفیسر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سے یہ اس بارے میں پوچھتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ پروفیسر صاحب، جو ہم نماز کے اندر سورۃ فاتحہ جو امام تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے بعد وَلَضَّالِّينَ کے بعد جو امین کا جو الفاظ ہے، یعنی امین کا جو لفظ ہے، کیا یہ اونچی آواز سے کہنا چاہیے یا آہستہ آواز سے کہنا چاہیے؟ تو یہ حدیث کی روشنی میں بتائیں تاکہ جتنے بھی لوگ ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو اس کی حقیقت پتہ چلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حضرت علامہ مولانا حافظ اشتیاق احمد سلطانی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک علمی بزم سجائی ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے کہ جب امام صاحب نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے آخر پر جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں تو اس کے بعد آمین جو ہے یہ آہستہ آواز سے کہنی چاہیے یا اونچی آواز سے؟ اونچی آواز۔ یہ مسئلہ ہے ناظرین۔ تو اس پہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے آخر پر اس کے ختم ہونے پر آمین کہنا سنت ہے، آمین کہنا سنت ہے۔ اور نماز کے اندر اگر سورہ فاتحہ پڑھی تب بھی آمین کہنا چاہیے، نماز کے باہر اگر سورہ فاتحہ کسی نے پڑھی تو اس کے آخر پر بھی آمین کہنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب مبارک یہ ہے کہ نماز میں آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ تمام احادیث میں اقوال صحابہ میں غور و فکر کرنے سے، نظر کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام جب سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کے آخر پہ آمین جو ہے ان کو آہستہ آواز سے کہنا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ کی روح سے کچھ ہمیں بتائیں، تاکہ کیونکہ لوگ پہلا جو سوال کرتے ہیں کہتے ہیں جی یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو حدیث مبارکہ کی روح سے اگر پتہ چل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس پہ میں دو حدیث شریف آپ کو سنا دیتا ہوں بمائے حوالہ اور عربی عبارت کے۔ پہلی حدیث جو ہے اس کا حوالہ نوٹ آپ کر لیں کہ یہ بخاری شریف میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 749، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 410، اور ابو داؤد شریف میں 935 نمبر ہے حدیث کا، نسائی شریف میں یہ حدیث 2 بار آئی ہے، نمبر ہے حدیث کا 929 اور 922، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث کا نمبر ہے 1804، امام حاکم نے المستدرک میں یہ حدیث نقل کی اور نمبر ہے 797۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه
من وافق قولہ قول الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ناظرین یہ حدیث پاک ہے، اب اس کا ترجمہ سنیے۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو فرمایا فقولوا آمین، اے لوگو تم آمین کہو۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، جس بندے کا یہ قول، یہ کہنا آمین کہنا جو ہے فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گیا، اس کے ساتھ موافقت کر گیا، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ کریم اس کے پہلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی دو مسئلے یہاں آئے، ایک تو یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنے کے آخر پر آمین کہنی ہے، دوسرے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، فائدہ کیا ہوگا اس کا کہ اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کافی حدیث کی کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں۔ اب دوسری حدیث پاک بھی سن لیں۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإن الملائکۃ تقول آمین وإن الامام یقول آمین فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس حدیث پاک کے الفاظ بھی پچھلی حدیث کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ مفہوم بھی ایک تھوڑا سا بیچ میں فرق ہے، اور یہ حدیث پاک نسائی شریف اور حدیث کا نمبر ہے 927۔ نسائی شریف میں حدیث کا نمبر 927 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، حکم دیا کہ تم بھی آمین کہو۔ فإن الملائکۃ تقول آمین، بے شک فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب امام سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے، مقتدیوں کو حکم دیا تم آمین کہو، اور ساتھ کہا فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمین، امام بھی آمین کہے، اس میں یہ اضافہ ہے کہ امام بھی آمین کہے، اور جس بندے کی آمین جو ہے فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی، مل گئی، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب ان دو حدیث میں کثیر کتابوں کے میں نے حوالہ دیے ہیں، جس سے کہیں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اونچی آواز سے آمین کہے، اتنا ہے کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ جس کی موافقت کر گئی۔ اگر فرشتے آواز کے ساتھ بولے تو ان کی آواز آتی ہے، لیکن یہاں جب نماز ہم پڑھتے ہیں کبھی کسی نے یہ نہیں سنا کہ کبھی آمین کی آواز فرشتوں کی اس نے سنی ہو، تو اس سے امام اعظم فرماتے ہیں کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی ہے، جس کی موافقت فرشتوں کے ساتھ ہوگی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ تو ہوگی دو حدیث پاک۔ قبلہ اس کے بعد ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں کہ سمیت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بها صوتہ۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 248۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، اور حدیث یہ 316 صفحہ ہے اور چوتھی جلد ہے، اور امام حاکم نے المستدرک میں اس کو نقل کیا، حدیث کا نمبر ہے 2913، اور ابو داؤد طیالسی میں 1024 اس حدیث کا نمبر ہے۔ اور اس کا ترجمہ سامعین آپ سنیں تو آپ کو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول کو پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جب آپ نے کہا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو کہتے ہیں کہ فقال آمین، اللہ کے رسول نے آمین کہا۔
ماشاءاللہ. اب اس میں انداز کیا تھا؟ فرمایا وخافض بہا صوتہ، اس میں آپ کی آواز آہستہ تھی. اچھا. اب یہ پچھلی 2 احادیث کی وضاحت اور تفسیر ہو گئی جی کہ جس میں فرشتوں کے ساتھ آمین ملنے کا حکم تھا. جی. تو ادھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت ہوگی کہ خافض بہا صوتہ، کہ اس میں آپ کی آواز آہستہ تھی. جی. تو امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ آمین آہستہ کہنی ہے، جو کہ حدیث سے ثابت ہے. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں صحابہ کا عمل کیا ہے. ٹھیک. کیونکہ ہمارے لیے قول رسول اور قول صحابی ائمہ جو اہل فقہ ہیں جی ان کے اقوال ہمارے نزدیک حجت ہیں. جی. اگر صحابی کا قول اور عمل آ جائے وہ اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے. بے شک بے شک. تو حضرت وائل کہتے ہیں کہ قال کان علی و ابن مسعود لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا آمین. یہ روایت طبرانی میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 9304. ناظرین اس میں 2 صحابہ کے عمل بیان کیے گئے. ٹھیک. ایک حضرت علی المرتضیٰ کا، ایک سیدنا ابن مسعود کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کسی سے پوشیدہ نہیں، تعارف کی محتاج نہیں. بالکل. اور حضرت ابن مسعود وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ دور نبوی میں فتویٰ دیا کرتے تھے یہ صحابی. اللہ سبحان. اور حضور نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ میری امت کے لیے ابن مسعود جو پسند کرے وہ اللہ کے رسول کو پسند ہے. سبحان اللہ. تو یہ 2 صحابی جو ہیں لا یجہران، یہ 3 چیزوں میں آواز بلند نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. پہلا کیا ہے؟ تسمیہ میں، سبحان اللہ. کہ یہ بسم اللہ پڑھتے تو اس میں بھی آواز ان کی اونچی نہیں ہوتی تھی. اعوذ باللہ پڑھتے تو اس میں بھی ان کی آواز اونچی نہیں ہوتی تھی. ولا آمین، اور جب سورہ فاتحہ کے آخر پر آمین کہتے تھے نماز میں تو اس وقت بھی ان کی آواز اونچی نہیں ہوتی تھی. تو حدیث کے بعد 2 صحابہ کے قول سے یہ بات ثابت ہوگی کہ نمازی کو امام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے نہیں کہنی چاہیے. اب اس کے بعد ایک روایت آپ اور سن لیں. 5ویں نمبر پہ یہ روایت ہے. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر عالم ہیں ماشاءاللہ، اور بہت سارے ائمہ دین نے ان سے استفادہ بھی کیا ہے. حضرت ابراہیم نخعی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 5 چیزوں میں آواز کو آہستہ رکھنا چاہیے، اخفا کرنا چاہیے. اخفا کا معنی آواز پست رکھنی چاہیے. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک ہے ثنا، کہ جب نمازی ثنا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک کا، اس میں آواز کو آہستہ رکھے. دوسرا جب اعوذ باللہ پڑھے پھر بھی آواز آہستہ رکھے. اور تسمیہ پڑھتے ہوئے یعنی بسم اللہ پڑھتے ہوئے بھی آواز آہستہ رکھے. اور آمین جب کہے سورہ فاتحہ کے آخر پر تو آمین میں بھی آواز آہستہ رکھے. اور اسی طرح تحمید میں ربنا لک الحمد جو ہم کہتے ہیں تو اس میں بھی آواز کو آہستہ رکھے. تو اب دیکھو تابعین کے اقوال سے بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ نماز میں جو آمین ہے اس میں آواز کو آہستہ رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد ایک روایت اور ہے، اور یہ روایت بھی حضرت عمر فاروق سے اور حضرت علی سے ہے. سبحان اللہ. اب جب ان ہستیوں کے نام کی نسبت سے کوئی چیز سامنے آ جائے بالکل، تو ایک مسلمان بغیر کیلو کال کے بغیر ہوں ہاں کیے اس کو تسلیم کر لیتا ہے. بالکل یہی بات کہ خلفائے راشدین نے یہ بات کہی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بزرگ صحابہ فرماتے ہیں کہ تسمیہ میں یعنی بسم اللہ میں اور اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے اور آمین کہنے میں یہ آواز بلند نہیں کرتے تھے. تو ہمارے لیے ان کا عمل حجت ہے. بالکل یہ بات. اب کوئی بندہ لاکھ دلیلیں پیش کرتا پھرے، جب حدیث میں آ گیا کہ حضور نے آواز آہستہ رکھی، صحابہ کا عمل ہے کہ وہ اونچی آواز نہیں کرتے تھے، عمل بھی ان کا یہی ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑی حجت ہے. اور یہ بات حضرت امام ابو جعفر طحاوی علیہ رحمہ نے شرح معانی الآثار میں لکھی ہے. اور آخری چیز
حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو امام آہستہ کہے. اب اس میں امام کا ساتھ ذکر کیا ہے جی کہ امام نماز میں 4 چیزوں کو آہستہ کہے. اس میں اعوذ باللہ ہے، بسم اللہ ہے، اور آمین ہے، اور تحمید ربنا لک الحمد جو ہے اس کو آہستہ کہے. تو اب دیکھیے کہ ہمارے سامنے حدیث رسول بھی ہے جی، پھر سرکار کے فرمان کے بعد حضور کا عمل بھی ہے کہ آپ نے خافض بہا صوتہ، اپنی آواز کو آہستہ کیا. پھر صحابہ کے اقوال بھی ہیں، صحابہ کا اپنا عمل بھی ہے. تو ناظرین جب اتنے واضح دلائل ہوں تو ایک مسلمان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کے نبی نے یہ کہا، آپ کا عمل یہ ہے کہ وہ آمین میں آواز آہستہ کرتے تھے. تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو کہا کہ نماز میں آمین آہستہ کہنا چاہیے، یہ سنت ہے. یہی طریقہ ساری امت محمدیہ کا، اسی پہ ہم عمل پیرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروفیسر صاحب ایک بات یہاں ضمناً مجھے آ گئی کہ جو لوگ آگے امام سورت فاتحہ پڑھ رہا ہے، چاہے قرات والی نماز ہے یا نہیں قرات والی، بلکہ زور کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ان میں بھی، اور جو مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، ان میں جو سورت فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے یا جہر ہو رہی ہے یا خفی ہو رہی ہے، تو ان صورتوں میں کیا پیچھے مقتدی کو ساتھ سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے؟ اکثر تو نہیں میں ہم کہہ سکتے، لیکن کچھ لوگ پیچھے وہ امام کے ساتھ وہ بھی سورت فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں، یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے اور فروعی مسئلہ ہے. جی، جس طرح ہم نے آمین جو آہستہ آواز سے کہنے پہ دلائل قائم کیے ہیں، جی، اسی طرح ایک دن اس پہ بھی ہم پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ چاہے امام آہستہ آواز میں قرات کر رہا ہے جیسے ظہر اور عصر کی نماز، یا امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے جیسے مغرب، عشاء اور فجر، دونوں حالتوں میں مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو کسی دن انشاءاللہ اس پروگرام پہ ہم تمام دلائل پیش کریں گے. انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ جناب پروفیسر صاحب، اللہ آپ کا عنہ قبول فرمائے. اور جو بھی آپ نے یہ دلائل جو سنے ہیں اور جو احادیث مبارکہ آپ نے سماعت کی ہیں، اب اس کے بعد یہ ضرور اپنے ذہن میں ان حدیث مبارکہ کو یاد رکھیں، تاکہ جب بھی آپ کسی امام کے پیچھے کھڑے ہوں نماز کے لیے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہ بتائیں کہ امام کے پیچھے جب آمین کہنی ہے تو وہ بلند آواز سے نہیں کہنی. اور امام ابو حنیفہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ کا جو یہ فرمان ہے اور آپ نے جو دلائل دیے ہیں وہ صحیح ہیں، اور حدیث مبارکہ کی روح سے ان پر عمل کرنا ہم پر ضروری ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ کا میزبان حافظ محمد اشتیاق سلطانی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا وجیہتی